السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر تعارف کرواؤں گا۔ یہ کون شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیتے ہوئے فرمایا ان شئت کنت من المہاجرین و ان شئت کنت من الانصار، اگر تم چاہو تو مہاجرین میں سے ہو جاؤ، اگر چاہو تو انصار میں سے ہو جاؤ۔ یہ کون شخص ہے جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامعہ دعا فرمائی؟ اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، الہی اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں، اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ یہ کون ہے جس نے کامل فضل و شرف کا اعزاز حاصل کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان، بہترین شہسوار اور بہت بڑا عالم فاضل صحابی تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عبقری سربراہ گورنروں کا انتخاب کرتے وقت اور بہت سے دینی مسائل حل کرنے کے لیے اس کے مشورے سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ یہ کون ہے جو قرآن کریم کے جمع کرنے اور مسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع ہونے کا سبب بنا، جبکہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مختلف ٹولیوں میں بڑھ چکے تھے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اعلیٰ خاندانی رازدان، انصار کے حلیف اور سرکردہ مہاجر جلیل القدر صحابی تھے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فتنوں اور مصائب کی پہچان رکھنے والے، علم و عبادت پر پوری توجہ دینے والے اور لذت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے صحابی تھے۔ یہ کون بہادر شہسوار ہے جو جامع کمالات رکھتے ہیں اور اس میں فضائل و محامد ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے؟ یہ ہیں سیدنا ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان بن جابل العبسی المکی الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن سیدنا حذیفہ مدینہ منورہ میں انصار کے حلیف کیسے بنے؟ یہ حسل اور حسائل نامی ایک شخص جو آگے چل کر حذیفہ کا باپ بنا، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر بھاگ کر مدینہ آ گیا اور بنو عبد الاشہل سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ لوگوں نے اس کا نام الیمان رکھ دیا۔ اس نے ایک خاتون رباب بن کعب اشہلیہ سے شادی کر لی۔ اس نے حذیفہ، سعد، صفوان، مدلج اور لیلہ کو جنم دیا۔ پھر رباب بنت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یمان کی اس خاتون سے دو اور بیٹیاں فاطمہ اور ام سلمہ بھی ہوئیں۔ یہ تھا مختصر تعارف سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔